دارالعلوم منظر اسلام کے جماعت عربیہ کے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم عربی ادب کی کتاب بنام الادب الجمیل کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کلمات متبرکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا ربنا زدنا علما، یا ربنا زدنا علما، یا ربنا زدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم۔ سیدنا زکریا و سیدتنا مریم و سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز آیت قرآنیہ سے کیا۔ آیات قرآنیہ سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو ادب آیات قرآنیہ میں پایا جاتا ہے ایسا ادب دوسری کتابوں میں نظر نہیں آتا۔ جس ادب کی حامل آیات قرآنیہ ہے اس ادب کی حامل دوسری کتابیں نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ادبا اہل عرب جو فصحاء تھے، بلغاء عرب، فصحاء عرب، اس کے مثل لانے سے عاجز رہ گئے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ مصنف الرحمہ نے اپنی کتاب کو آیات قرآنیہ سے شروع کیا، اس لیے کہ جس ادب کی حامل یہ آیات قرآنیہ ہے اس ادب کی حامل کوئی دوسری کتابیں نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ سے مصنف الرحمہ نے اپنی کتاب کو، اس الادب الجمیل کو شروع کیا تیمنا و تبریکا، یعنی
برکت حاصل کرنے کے لیے، آیت قرآنیہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس آیت قرآنیہ سے اپنی کتاب کو شروع کیا۔ اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورہ مریم کی ان ابتدائی آیات سے ہی کیوں شروع کیا اپنی کتاب کو؟ قرآن پاک کے اندر جو دوسری آیات قرآنیہ ہیں، ان دوسری آیات قرآنیہ سے بھی شروع کر سکتے تھے، ان آیات قرآنیہ سے ہی کیوں شروع کیا؟ تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ دیتے ہیں کہ جمال ادب، حسن ادب ان آیات قرآنیہ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے ان آیات قرآنیہ کو اختیار کیا آغاز کے لیے۔ مزید اس کی تفصیل آپ مدارک التنزیل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، ذکر سے پہلے ذکر رحمت ربی کا، یہ جو ہے اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، یعنی ھذا محذوف ہے مبتدا، اور عبدہ جو ہے یہ مفعول ہے رحمت کا، اور زکریہ یہ عبدہ سے بدل ہے۔ اب معنی یہ ہوگا اس کا، ھذا ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جس ذکر سے اللہ نے، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جس رحمت سے اللہ نے اپنے بندے زکریا کو نوازا۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو رحمت اللہ نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ کب اللہ نے اپنے بندے زکریا کو کب نوازا اپنی رحمت سے؟ اللہ نے اپنے بندے زکریا پر رحمت کب کی؟ اس کو بیان آگے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، نادا ینادی یہ باب مفاعلت سے ہے جس کا معنی آتا ہے پکارنا، نداء یہ مفعول مطلق ہے، اور خفیًا جو صفت ہے موصوف اپنی صفت سے مل کر کے نادا کا جو ہے مفعول مطلق۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو خفیہ طور پر پکارا۔ خفیہ طور پر پکارنے میں تین اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو خفیہ طور پر پکارا، آہستہ سے پکارا، یعنی اپنے رب سے دعا مانگی آہستگی کے ساتھ، آہستہ سے دعا مانگی۔ تو ایک تو قول یہ ہے کہ آہستہ سے آپ نے اپنے رب کو اس لیے پکارا تاکہ ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، اس لیے کہ جو دعا آہستہ سے کی جاتی ہے اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا، اور وہ دعا جو ہوتی ہے آہستگی سے جو کی جاتی ہے ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا، اور وہ خلوص الالہیت پر مبنی ہوتی ہے۔
آہستگی سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں خلوص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے۔ تو ریاکاری سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے رب کو خفیہ طور پر پکارا، آہستگی سے دعا مانگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خفیہ طور پر آپ نے اپنے رب کو اس لیے پکارا کیونکہ جب آپ نے دعا مانگی تھی تو آپ کی عمر مبارک ایک روایت میں آتا ہے کہ 75 سال تھی، ایک روایت میں آتا 80 سال تھی۔ تو ظاہر بات ہے ایسی عمر میں اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ کوئی آپ کو دعا کرتے ہوئے، اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھ لیتا، اس عمر میں سن لیتا آپ کی دعا، اس عمر مبارک میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیتا تو آپ کو کوئی ملامت کا نشانہ بناتا، تنقید کا نشانہ بناتا۔ عوام الناس ملامت کا نشانہ آپ کو بنا سکتی تھی، تو اس تنقید سے، طنز سے، ملامت سے بچنے کے لیے، کیونکہ احتمال تھا اس میں، تو اس ملامت سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے رب کو خفیہ طور پر پکارا۔ تیسری وجہ یہ کہ آپ ضعیف العمر تھے، تو ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے آواز ہی میں ضعف تھا، اس وجہ سے آپ نے اپنے رب کو خفیہ طور پر پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، قال یقول نصر ینصر سے، اصل میں قبل تھا، واو متعلق ما قبل مفتوح، اس لیے واو کو الف سے بدل دیا۔ وہن یہن، یہ ضربا یضرب سے کمزور ہونا، عظم اس کا فاعل ہے اور عظم کی جمع آتی ہے عظام، اس کے معنی آتے ہیں ہڈی۔ ربی انی وہن العظم منی، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اشتعل یشتعل باب افتعال سے ہے جس کا معنی آتا ہے آگ کا بھڑکنا، لیکن بطور استعارہ طبیعیہ کے، بطور استعارہ طبیعیہ اس کا معنی ہے یہاں پر جو ہے سفید ہونا۔ شیبہ جو ہے تمیز ہے اسی سے۔ واشتعل الرأس شیبہ، اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، شقیہ اکن کی یہ خبر ہے، اکن کے اندر اس کا اسم جو انا ضمیر ہے اور شقیہ اس کی خبر ہے۔ شقیون کی جمع اشقیہ، جس کے بناتے نا امید، محروم۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور اے میرے پروردگار، یعنی اگرچہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں تیری دعا سے کبھی نا امید نہ ہوا، چونکہ تو نے مجھے مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ جب جب میں نے تجھے پکارا ہے تو نے میری پکار سنی ہے، جب جب میں نے دعا مانگی ہے تو میری دعا باب اجابت سے ٹکرائی ہے، تو نے میری دعا ضرور قبول کی ہے، تو نے مجھے مستجاب الدعوات بنایا ہے، اس لیے میں تیری دعا سے کبھی نا امید نہ ہوا۔ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اور اے میرے پروردگار میں تیری دعا سے نا امید نہ ہوا، میں تجھ کو پکارنے سے کبھی محروم نہ ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، موالی مولا کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں یہاں پر ایسا آقا اس کا معنی آتا، لیکن یہ مراد ہے چچا زاد بھائی، حضرت زکریا علیہ السلام کے اعزا اقربا، چچا زاد بھائی مراد ہیں۔ خافا یخافو یہ سمیع یسمعو سے، خفتو اصل میں خبیفتو تھا، واو کا حرکت جو ہے ما قبل حرکت کا زائل کر کے، یعنی خا کا حرکت زائل کر کے واو کا حرکت ما قبل خا کو دے دیا، پھر واو میں اور فا میں، خبفتو واو میں اور فا میں التقاء ساکنین ہو گیا، اجتماع ساکنین ہو گیا، اس لیے واو کو حذف کر دیا، خفتو ہو گیا۔
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک مجھے اپنے ماں باپ اعزہ اقربا سے خوف ہے، مجھے اپنے چچزاد بھائیوں سے، اپنے ماں باپ چچزاد بھائیوں سے خوف ہے. یعنی میرے چچزاد بھائی نہایت ہی شریر ہیں، اور وہ دین میں رخنہ اندازی پیدا کریں گے، رخنہ ڈالیں گے، رخنہ اندازی پیدا کریں، خیانت کریں گے. اس لیے آپ نے ایک فرزند ارجمند کے لیے دعا مانگی جو آپ کے علم کا وارث بنے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور میری بیوی بانجھ ہے. عاقر کی جمع عواقر، جس کے معنی آتے ہیں بانجھ، یعنی ایسا بڑھاپا جس میں ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں. اور وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری اہلیہ بانجھ ہے، تو تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک فرزند ارجمند عطا فرما دے. ولیہ جس کی جمع اولیاء آتی ہے. فہب لی، وہابہ یہ دوسرے حب جو ہے صیغہ امر ہے. فہب لی، تو مجھ کو عطا فرما، اپنی بارگاہ سے مجھ کو عطا فرما پاک باز فرزند، ایک پارسا بیٹا مجھ کو عطا فرما. یرثو، یہ صفت آ رہی ہے ولیہ کی، کیسا پاک باز بیٹا عطا فرما، کیسا بیٹا مجھ کو عطا فرما. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا جانشین بنے، یعنی میرے علم کا وارث بنے، جو میرے علم کا حامل بنے، اور اولاد یعقوب کا حامل بنے، علم کا حامل بنے، جو میرا جانشین بنے اور اولاد یعقوب کا جانشین بنے. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے پالنہار، میرے پروردگار، تو اس کو بنا اپنی رضا کا حامل. وَجْعَلْهُ، اور اس کو بنا، ربی اے میرے پالنہار، رضیہ اس کی جمع ارضیہ آتی ہے، اپنی رضا کا حامل. یعنی ہر کام اس کا تیری رضا کے مطابق ہو، ایسا بیٹا تو مجھ کو عطا فرما. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. بشرا یبشرو، جس کا معنی آتا ہے خوشخبری دینا. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک ایسے بچے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام نہیں بنایا. قال ربی انا یکون لی، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا ہم تجھ کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا ہم نے کوئی بیٹا نہ بنایا، اس کا نام ہم نے اس سے پہلے نہ بنایا. تو پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے پروردگار میرے بچہ کیسے ہوگا، درا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، یعنی آپ کیفیت جو ہے کیفیت کے طلبگار تھے، کون سی کیفیت پر ہوگا، یعنی جوانی مجھ کو عطا فرمائے گا یا اس بڑھاپے میں ہی تو مجھ کو عطا فرمائے گا. بیٹا تو مجھ کو جو عطا فرمائے گا مجھ کو دوبارہ جوانی عطا کرے گا، یا پھر ایسے بڑھاپے میں ہی تو مجھ کو عطا فرمائے گا بیٹا. اس سے جو ہے نامحرومی مراد نہیں ہے، استعباد مراد نہیں. قال ربی انا یکون لی، تو اے میرے پالنہار، انا یکون لی غلام، میرے بچہ کیسے ہوگا، کون سی کیفیت پر فرزند تولد ہوگا، کون سی کیفیت پر فرزند تولد ہوگا.
طرح حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، اور میری بیوی باندھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر، واو یہ حالیہ یہاں پر، وقد بلغت من الکبر عتیہ، عتیہ کی جمع آتا، عتیہ، اس کو معنی آتے نہایت السن، یعنی بڑھاپے کی انتہا، اور میں درا حالانکہ میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قالا، تو رب نے جواب دیا، رب نے ارشاد فرمایا، کذالک، ایسے ہی، قال ربک هو علی حین، تو ایسے ہی آپ نے فرمایا، آپ کے رب نے فرمایا وہ مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور بے شک میں نے تیری تخلیق کی اس سے پہلے، درا حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا، یعنی جب میں شے کو عدم سے وجود پر لانے پر قادر ہوں، جب شے کو میں عدم سے وجود میں لاتا ہوں، جب شے کو عدم سے وجود پر لانے پر قادر ہوں، تو پھر میں ایک بچہ کیسے نہیں پیدا کر سکتا؟ قال رب اجعل لی آیۃ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا، میرے پروردگار، ربی، اے میرے رب، رب اجعل لی آیہ، تو مجھے میرے لیے ایک نشانی بنا دے، یعنی ایک ایسی نشانی مجھ کو عطا فرما دے کہ جس سے میں سمجھ جاؤں کہ میری بیوی حاملہ ہے، میری بیوی کے حاملہ ہونے کی تو مجھ کو ایک نشانی عطا فرما دے۔ رب اجعل لی آیہ، تو اے میرے پروردگار تو مجھے ایک نشانی عطا فرما دے جس سے میں سمجھ جاؤں کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ تو رب نے نشانی عطا فرمائی، رب نے فرمایا، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے مسلسل 3 راتیں 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، یعنی چاہتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کرنے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن 3 راتیں لوگوں سے بات کرنے پر قادر نہ ہو سکے، جس سے آپ جو ہے جب بات کرنے پر قادر نہ ہو سکے تو آپ سمجھ گئے کہ یقیناً اب میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی عبادت گاہ سے نکلے، سجدہ گاہ سے جب نکلے تو آپ کی جو کیفیت تھی وہ بدلی ہوئی تھی، رنگ بدلا ہوا تھا، اور لوگوں سے آپ بات کرنا چاہتے تھے لیکن بات نہ کر سکے، تو لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے، کیا ہوا؟ تو آپ نے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے آپ نے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو، نہ عبادت کرو۔ فخرج علی قومی من المحراب، محراب کی جماعت ہے محاریب، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ محاریب کے معنی آتے ہیں شیطان کے بھاگنے کی، یعنی ایسی جگہ جہاں سے شیطان بھاگتا ہے، یعنی شیطان سے بھاگنے کی جگہ کو محراب کہا جاتا ہے۔ فخرج علی قومی بالحرام، تو جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے عبادت گاہ سے، فاوحا، تو بات آپ نہ کر سکے، بات کرنے پر قادر نہ ہو سکے، فاوحا الیہم، تو آپ نے اپنی قوم کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان سبحوا بکرۃ واصیلا، یعنی صبح و شام پاکی بیان کرو، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی نماز فجر اور نماز عصر ادا کرو۔ بکرتن سے مراد صلاۃ الفجر ہے، اور عشیہ سے مراد صلاۃ العصر ہے۔
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو، یعنی نماز فجر اور نماز عصر ادا کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو لے لو مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی سے تھام لو۔ اس کتاب سے مراد کتاب توریت ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی تاج نبوت سے نوازا۔ آپ کی بچپن میں ہی اللہ نے آپ کو نبوت سے نواز دیا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اور ہم نے اپنے پاس سے مہربانی عطا فرمائی، یعنی آپ کے دل میں مہربانی ڈالی تاکہ آپ لوگوں کے لیے مشفق و مہربان ہو۔ وَزَکَاتًا، اور ہم نے اپنے پاس سے پاکیزگی عطا فرمائی، یعنی خلوص اور اللہیت ہم نے یحییٰ کو عطا فرمایا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور حضرت یحییٰ تقیہ کی جمع اتقیہ، بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، یعنی بہت زیادہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، خوف خدا سے آنسو بہانے والے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، روایت میں آتا کہ روتے روتے اپنے رب سے کے خوف سے، خوف الہی سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر نشان تک پڑ گئے تھے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، خوف الہی سے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ہم نے ان کو عطا فرمایا والدین کے ساتھ احسان سلوک، اور وہ نافرمان و جابر نہیں تھے۔ عصیہ جمع عاصیہ، جبار مبالغہ کا صیغہ، جابر۔ ولم یکن جبارا عصیہ، اور وہ نافرمان و جابر نہیں تھے، اے نہایت مشفق و مہربان تھے، اپنے رب کے اطاعت گزار تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلام ہو ان پر، ان کے یوم، اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے، اور اس دن پر کہ جس دن وہ وفات پائیں گے، اور اس دن پر جس دن پر وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ سلامتی تین دنوں پر اس لیے ہے کہ تینوں دن جو نہایت ہی وحشت ناک ہوتے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں یعنی یوم ولادت، یوم وفات، یوم حیات، یہ تینوں جو ایام ہیں، یہ ایسے وہ ایام ہیں، ان تین ایام میں بندہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہ دیکھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین دنوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وحشت والی جگہوں سے، دہشت سے محفوظ رکھا۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر جو شروع ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت، اب انشاءاللہ العزیز اب یہاں سے جو ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے کل پڑھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔